بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج بدھ کا دن ہے اور آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گی جسے آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے۔ 3 دن کے عمل سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی غیبی مدد کرے گا، ایسے مسائل کو حل کرے گا آپ نے کبھی اس کا گمان بھی نہیں کیا ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا، اتنی جلدی اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت عمل ہے اور جس نے اس عمل کو، اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، مصیبتوں کو ختم کرے گا، ہر مسئلے کو حل کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب آپ لوگوں نے کرنا ہے تو اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے بس آپ نے اس وظیفے کو کرتے جانا ہے۔ اور 3 دن کا یہ عمل ہے، جو طریقہ کار بتاؤں گی اسی طریقے کے مطابق باوضو حالت میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، اس کے بارے میں جو بھی آپ کے لیے فیصلہ ہونا ہوگا، یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں اشارہ دے گا، آپ کو خواب آ جائے گی کہ فلاں کام فلاں طریقے سے ہونا ہے۔ اگر خواب نہ آیا تو جب آپ نے یہ عمل کر لینا ہے تو انشاءاللہ پورے دن میں یا رات میں آپ کو کوئی بندہ آ کر ایسی بات کہے گا یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آئے گی، یہ کام کرنے سے ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، آپ کے ذہن میں وہ بات آ جائے گی، یا جب آپ سو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں اشارہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد 2 طریقوں سے آئے گی، ایک آپ کو خواب میں اشارہ ہوگا اور دوسرا آپ کے ذہن میں، آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسی بات آئے گی کہ یہ کام ہم کریں گے تو ہمارا فلاں مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اتنا جب بندے پر فضل ہو جائے، کرم ہو جائے، تو اور بندے کو کیا چاہیے۔ آج کے اس بابرکت دن میں جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس وظیفے کو کرنا ہے، دعائیں مانگنے کے بعد سارا معاملہ سپرد خدا کر دینا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جانے اور مسئلہ جانے، کیونکہ رب کریم جب اپنے سپرد، اپنے ذمہ کوئی چیز لے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اسے پورا کرتا ہے۔ اور جب بندہ سپرد خدا کر دے، جب اللہ کے سپرد کر دے، پھر پریشان نہیں ہونا، پھر اپنے ذہن سے ٹینشن، پریشانیوں کو آپ نے نکال دینا ہے، ذہنی جو آپ نے اذیت دی ہے اپنے آپ کو، وہ آپ نے بس بالکل فری ہو جانا ہے، ٹینشن فری ہو جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سپرد آپ نے کر دیا اور اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین فیصلے کرنے والا اور انصاف کرنے والا ہے۔ تو آپ نے آج بدھ کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو جب کرنا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے۔ 3 دن کا عمل ہے، تینوں دن آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ آپ 50 روپے صدقہ کر دیں، 100 روپیہ صدقہ کر دیں، اس کے علاوہ آپ گوشت صدقہ کر دیں، انڈوں کا صدقہ کر دیں، کسی بھی چیز کا آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ تینوں دن جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں، اتنا آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کرنے کے بعد آپ نے باوضو ہونا ہے اور آپ نے ایک الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے، ایک ایسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے یا کوئی آپ سے بات نہ کرے یا آپ فضول میں کسی سے بات نہ کریں، ایسی جگہ پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے اور 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، صرف 7 مرتبہ۔ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ جب 313 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے گا، آپ پر اپنا فضل کرے گا، کرم کرے گا، رحم کرے گا۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے تصور میں اللہ سے دعا مانگنی ہے، وسیلہ رسول، آل رسول کا دے کر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، امام حسن حسین کے صدقے اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دلی مرادوں کو، تمام حاجات کو، پریشانیوں کو، مسائل کو حل کرے گا، ہر طرح کی بندش اور رکاوٹ کو ختم کرے گا۔ بہت آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اور آج بدھ کے دن ہی آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ آپ اس عمل کو دن میں 2 مرتبہ کر سکتے ہیں، پورا دن آپ کے پاس ہوگا، دن میں بھی آپ یہ وظیفہ کر لیں، رات سونے سے پہلے اس عمل کو آپ اگر کر لیں گے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اگر ایمرجنسی اور ارجنٹ آپ نے کوئی فیصلہ کروانا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں خواب میں پہلے پتہ چل جائے، تو اس عمل کو آپ نے 2 دفعہ کرنا ہے، ایک دفعہ صبح کر لیں، ایک دفعہ رات سونے سے پہلے اسی طریقے سے یہ وظیفہ پڑھیں، تینوں دن
پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کس طریقے سے آتی ہے. صدقہ آپ نے صرف ایک مرتبہ ہی دینا ہے، دن میں ایک مرتبہ ہی صدقہ دینا ہے، لیکن وظیفہ اگر 2 ٹائم کر لیں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا. صبح کا جو ٹائم ہوگا پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب رات کو آپ نے سونا ہے تو سونے سے پہلے آپ یہ وظیفہ کر کے کوشش کریں کسی سے بلا وجہ کوئی بات وغیرہ نہ کریں، یہ وظیفہ کر کے سو جائیں. انشاءاللہ رب کریم آپ کی مدد بھی کرے گا اور آپ کی خواب میں وہ مسئلے کا حل آ جائے گا. میں بار بار یہ دہرا رہی ہوں کیونکہ یہ عمل ہے ہی بڑا مجرب. آپ اللہ سے مدد حاصل کر رہے ہیں، آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. تو جب بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، ساری دنیا کو ایک سائیڈ پہ چھوڑ کے جب اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو پکارا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر مانگا جاتا ہے، ان کی آل اولاد کا وسیلہ دے کر مانگا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتا. تو آپ نے بس اس عمل کو، اس وظیفے کو 3 دن کرنا ہے، راتوں میں بھی کریں دن میں بھی کریں، اللہ سے دعائیں کریں. اپنے مسائل کو حل ہوتا منٹوں اور چٹکیوں میں دیکھیں. یوں کہہ لیں کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد کرے گا. یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کریں. اللہ پر یقین، توکل اور بھروسہ رکھ کر اللہ سے دعائیں کریں. اور دعا اس طریقے سے آپ اللہ سے کریں، ضد کر کے اللہ سے مانگیں کہ مولا یہ مسئلہ میرا دل چاہتا ہے یہ مسئلہ اس طریقے سے حل ہو، اور مولا اسی طریقے سے حل ہو. یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، میں نے تجھ سے یہ بات منوانی ہے. جس طرح بندہ ضد کر کے مانگتا ہے نا کوئی چیز کسی سے، آپ نے اللہ سے ضد کر کے دعائیں مانگنی ہے کہ مولا یہ مسئلہ ایسے ہے اور اس کا حل ایسے ہو، میں یوں چاہتا ہوں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی. تو بھئی آپ اللہ سے ایسے دعا مانگیں آپ جیسے آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. آپ کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے وسیلے دے کر اگر دعائیں مانگنی نہیں آتی تو آپ سمپل الفاظ میں بس مانگتے جائیں. مانگنا نہیں آتا تو سوچتے جائیں، دماغ میں سوچتے جائیں، دل میں جو بات ہے وہی سوچتے جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا جیسے آپ کی نیت ہوگی. تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے. تو جب نیت اچھی ہوگی تو اس کام کا انجام بھی اچھا، بہتر سے بہترین ہوگا. آپ نے نیت اچھی رکھنی ہے اور کسی کا برا نہیں چاہنا. جائز کاموں کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور اپنی مشکلوں سے آپ ایسے نکلیں گے، پریشانیوں سے، مسائل سے آپ ایسے نکلیں گے جیسے مکھن سے بال کھینچ کر نکالا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. تو بس اس عمل کو، اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ 3 دن آپ نے کرنا ہے، بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن. 3 دن کا عمل ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور یہ ایسا بابرکت عمل ہے، جلالی عمل ہے کہ آپ کی لاکھوں اگر حاجتیں ہیں وہ بھی پوری ہوں گی، دعائیں ہیں وہ بھی قبول ہوں گی. اس کے علاوہ جو بھی آپ کے گھر میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، وہ ختم ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں آپ کے گھر میں داخل ہوں گی. اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ. پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.